نتیجہ آپ کے سامنے آئیے. شروع کیا تھا بنائی مسجد خلیل نے، تغاریاں اٹھائی زبی نے، مدرسے کا نام بیت اللہ ہوا، مدرس محمد الرسول اللہ آیا، نصاب کتاب اللہ بن کے آئی، اور اس نصاب کو جن لوگوں نے پڑھا قرآن انہیں حزب اللہ کہتا ہے، قرآن اسے مقام اور شان دیتا ہے. تو شاعر اپنے تخیل میں پڑھنے لگتا ہے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہدے گئے، سینے لا کے محمد رگندا گیا. سنائیں یا اگلے ساتھ؟ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پچھلے سال کی بات وہ میرے ذہن میں آتی آتی رہ گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو طلباء ہے ان کا پڑھانے والا کون ہے؟ استاد کون ہے؟ صحابہ کا استاد کون ہے؟ بولے 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 سارے بولے، ابھی جائے کوئی نہیں. یہ جملہ نہ سنا تو پوری تقریر ادھوری رہ جائے گی. ان کا استاد ابھی ان کے امتحان ہونے ہیں، اگزام ہونے ہیں، اور نتیجہ نکلنا ہے. یہ فرسٹ آیا ہے، یہ سیکنڈ آیا ہے، یہ فیل ہوا ہے، یہ ہوا ہے. استاد میرا نبی ہے، شاگرد ابو بکر ہے، شاگرد عمر ہے، عثمان و علی ہے، حسن و حسین ہے، طلحہ زبیر ہے. جب یہ پڑھے قرآن کی آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. اب انہوں نے جو پڑھا تھا ان کا امتحان ممتحن، علماء بیٹھے ہیں، ممتحن وہ ہوتا ہے جو علم میں کسی کے برابر ہو یا علم میں اوپر ہو. آپ نہیں بولتے، تھک گئے. یہ 19 گھنٹے سفر میں نے کیا، تھک آپ گئے. ممتحن وہ ہوتا ہے جو علم میں برابر ہو یا اوپر ہو، یا علم میں بولے 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 یا علم میں. مدرس میرا نبی ہے، استاد میرا نبی ہے، شاگرد میرے نبی کے صحابہ ہیں. امتحان بولے جو میرے نبی سے علم میں اونچا ہو یا میرے نبی کے علم میں برابر ہوئے. میرا عقیدہ، میرا ایمان میرے نبی کے علم کے برابر بھی بولے، میرے نبی سے علم سے اوپر بھی. سارے بولے کوئی نہیں ہے. مولانا خرم شہزاد صاحب امتحان تو لینا ہی لینا ہے. آدم آئیں گے، نوح آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، اسماعیل آئیں گے. آئیں تو علم میں برابر ہوئے یا علم میں اوپر ہوئے. میرے نبی کے علم کے برابر بھی کوئی نہیں، علم میں اوپر بھی کوئی نہیں. اب ان شاگردوں کا، اس صحابہ کا امتحان کون لے گا؟ آواز آنے لگی، اب وہی لے گا جو محمد سے اونچا ہے. وہی لے گا یہ علم سے اونچا ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے. کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے. توجہ میری طرف دیکھیے گا. آئیے، یہ بات بھی بڑی پیاری ہے. وہ خالق ہے، میرا نبی مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے.
وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ اب باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد، وہ احد ہے، یہ احمد ہے۔ آئیے قربان جاواں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ یعلمہم والحکمہ، کون لے؟ فرمایا دنیا والوں، میں اللہ آپ ممتحن بننا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل، آئیے، اولئک الذین امتحن اللہ، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھوں گا اور صحابہ کے ایمان پہ دلیل دوں گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ، جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ آئیے قربان جاواں، کسی کا امتحان کتاب، کسی کا امتحان یہ قرآن، کسی کا امتحان کس چیز کا، لیکن قربان جاواں اللہ نے محمد دے شگرد دا امتحان انہاں دے دل دا لیا۔ یہ بھی بات بڑی ہے کہ دلوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے ابو بکر کے دل کا ایمان کتنا ہے، عمر کے دل کا ایمان کیا ہے، عثمان کا کتنا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، یا اللہ جب تو نے امتحان لیا، من اے دس کہ اے لوگ کامیاب ہوئیں یا کوئی نہ، ریزلٹ آؤٹ، توڑی بولیے ریزلٹ آؤٹ، پہلا پارا قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ او دنیا والوں، اگر کامیاب لوگ ویکھڑے نے محمد دے یاراں نو ویکھو، ہدایت والے لوگ ویکھڑے نے محمد دے یاراں نو ویکھو، کیونکہ انہاں تے محنت میرے نبی کیتی ہے، انہاں نو پڑھایا میرے نبی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے عام کی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا، محنت
کوئی صدیق بڑیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بڑیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے درنو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہدے گئے، سینے لا کے محمد رگڑدا گیا، کوئی فارس کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہدے گئے، سینے لا کے محمد رگڑدا گیا، محبوب کل سونا ختمی رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سندا گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے صحابہ، اہل بیت، ان کا پیغام، یہ ساری چیزیں سنی، اور جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں آپ اپنے دل سے یہاں بیٹھ کے ارادہ کر کے جائیں، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں آپ پریشان نہ ہونا، ہمارے بچے حافظ بن گئے، قاری بن گئے، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پئیں گے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ مولوی بن گئے تو کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ جو رب جنگل بیابان میں جنگل کے درندوں کو وقت پہ کھلاتا ہے، کیا وہ اپنے مہمانان رسول کو نہیں وقت پہ کھلائے گا؟ میں کہتا ہوں ان کے سر پہ پگڑیاں ہیں، سفید لباس ہے، آپ ہم سب جتنے کھڑے ہیں سب سے منفرد آپ کے سامنے یہ لوگ ہیں۔ میری ان پہ نظر پڑی، ورنہ میرے ذہن میں جو موضوع تھا نا وہ عظمت قرآن پہ تھا، لیکن میرے ذمہ موضوع یہ لگایا انشاءاللہ اگلے سال اگر آپ نے یاد کیا تو میں عظمت قرآن پہ گفتگو کروں گا۔ آخری بات سن کے جائیں، آج ان کے سر پہ دستار بندی جید علماء نے کی، جن کے والدین ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں، ان کے والدین ہاتھ اوپر کریں۔ یہ بڑا پیغام ہے، بڑا پیارا، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ادارے والوں کو بھی دیتا ہوں، پڑھانے والوں کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی دیتا ہوں، آپ پورے خاندان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج دستار بندی علماء نے ان کے سر پہ کی، کل دن قیامت میں آپ کے سر پہ دستار بندی خود رب رحمان کرے گا۔ نفسی نفسی کا عالم، لوگ حیران پریشان، آواز آئے گی تخت لایا جائے، نہیں وہ تاج لایا جائے۔ مولانا شیراز صاحب غور کیجئے گا، جب علماء، میں حیران ہوتا ہوں جب میں نے پڑھا کہ وہ الفاظ تھے ضوءہ احسن من ضوء الشمس، والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ میں نے پھر لفظوں پہ غور کیا کہ میرے میٹھے مدنی نے فرمایا ضوءہ احسن، یعنی سورج کی روشنی سے سونی، تیز، غور تو کریں، ایک ہوتا ہے تیز ہونا، یہ تیز ہے، ایک ہوتا ہے خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا اور چیز ہے، تیز ہونا اور چیز ہے۔ والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی تکھی تیز نہیں ہونی، سورج تو زیادہ سونی ہونی ہے۔ لوگ کی مڑ مڑ ویکھن گے کون نے؟ آواز آئے گی، کوئی پوچھے گا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، مؤلف ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، کون ہے؟
آواز آئے گی نہیں یہ مان سہرا کا جو ریڑھیاں چلانے والا مزدور ہے نا وہ ہے پتر نو اتنا لمبا بھیجا سی بدر العلوم پنڈ بہادر خان اتھے ریڑھیاں چلا چلا کے مزدوریاں کردا سا تے دل وچ محمد دے فرمان نو بٹھایا ہے پتر نو قاری بڑھایا اج اے دے سر تے رب باری نے خود تاج سجا دیا نہیں بولے ہاں میرا دل کرتا ہے یہیں سے شروع ہو جاؤ ہاں لیکن قربان جاؤ ادھر دیکھیں یہ تو مقام مل گیا سبحان اللہ پھر آواز آئے گی او قاری جی رب باری اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا 19 بروز منگل کہاں ہے ٹیکسلا یونیورسٹی میں میں اسی پہ بات کروں گا وہاں بھی دستار بندی ہے میں ایک نقطہ بیان ابھی میرے ذہن میں آیا کھڑا ہے لیکن بتا دیتا ہوں تفصیل ادھر کروں گا یہ جو قاری ہے نا حافظ بیٹھے ہیں علماء توجہ کرنا یہ قرآن میں نے جب پڑھا تو قرآن کہتا ہے اقرا یہ اقرا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی سے کہا دن قیامت میں اقرا اللہ حافظ قرآن سے کہے